بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ کہلاتی ہے۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی۔ خاندان عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کیا اور 2 صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا۔ عروج کے زمانے میں عباسیوں کی حکومت بھی امویوں کی طرح شخصی اور موروثی تھی، اور ولی عہدی کا بھی وہی طریقہ کار تھا جو بنو امیہ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن محمد المعروف ابو العباس الصفا پہلا عباسی خلیفہ بنا۔ مورخین نے اس کی عقل، تدبر اور اخلاق کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے ظلم و ستم نے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ صفا کے دستے راست ابو المسلم خراسانی نے بنی امیہ کا اقتدار ختم کرنے کے لیے 6 لاکھ انسان ہلاک کیے۔ دمشق فتح کر کے عباسی افواج نے وہاں قتل عام کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اموی حکمرانوں کی قبریں تک کھود ڈالی گئیں۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر سے صحیح سلامت ملی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا اور کئی دن سرعام لٹکانے کے بعد نظر آتش کر دیا گیا۔ بنو امیہ کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور اموی سرداروں کی تڑپتی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے ابو العباس کو صفا یعنی خون ریزی کرنے والے کا لقب دیا ہے۔ صفا کی سختیاں صرف دشمنوں تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ اس کے اثر قابل اعتبار سردار بھی اس کے مظالم کا شکار ہوئے۔ محمد بن سول کو موصل کی حکومت پر بھیجا۔ اہل موصل نے محمد بن سول کو نکال دیا۔ یہ لوگ بنو عباس سے منحرف تھے۔ صفا نے ناراض ہو کر اپنے بھائی یحییٰ بن محمد کو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ یحییٰ بن محمد نے موصل پہنچ کر قصر امارات میں قیام کیا اور اہل موصل کے 12 خاص آدمیوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا۔ اہل موصل میں اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ یحییٰ نے یہ حالت دیکھ کر منادی کرا دی کہ جو شخص جامع مسجد میں چلا آئے گا اس کو امان دی جائے گی۔ یہ سن کر لوگ جامع مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ جامع مسجد کے دروازوں پر یحییٰ نے اپنے آدمیوں کو کھڑا کر رکھا تھا۔ جو جامع مسجد کے اندر جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح 11,000 آدمی قتل کیے گئے۔ پھر شہر میں قتل عام کیا گیا۔ رات ہوئی تو یحییٰ کے کان میں ان عورتوں کے رونے کی آواز آئی جن کے شوہر، باپ، بھائی اور بیٹے قتل کر دیے گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی یحییٰ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ 3 روز تک فوج کو اہل شہر کا خون مباح کر دیا گیا۔ اس حکم کو سنتے ہی شہر میں بڑی شدت سے قتل عام جاری ہو گیا۔ صفا کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسماعیل بن علی کو موصل بھیج دیا اور یحییٰ کو فارس کی حکومت پر تبدیل کر دیا۔ ابو العباس عبداللہ صفا 4 برس 8 مہینے خلافت کر کے فوت ہوا۔ اسی کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انبار میں دفن ہوا۔